سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جان تو بعد اسی بڑے بڑے اختلافات ویکھو گے محبوب جی پھر آپ نے فرمایا جدو اختلافات ہو جان وہ تو حنفی بن جایا جے نہیں شافی بن جایا جے نہیں مالکی بن جایا جے نہیں حملی بن جایا جے نہیں چشتی بن جایا جے سہروردی بن جایا جے وہ میرے پیغمبر نے مستقبل دی خبر وہی دے ذریعے تے دے سکتے سن یہ پیغمبر نے یہ فرمایا قیامت تو پہلے عیسی ابن مریم آسمان تو زمین تے آنا ہے یہ میرے مصطفیٰ اے فرمایا ہے کہ میری اولاد دے وچوں میرے بیٹے حسن دی اولاد دے وچوں ایک امام مہدی پیدا ہوئے گا یہ پیغمبر نے ساری چیزاں بیان فرمائیاں نے یہ پیغمبر تو بعد امت نے حنفی شافی مالکی حملی تقسیم ہونا ہوندہ تے جائز ہوندہ تے آپ فرما دے کہ میری امت تقسیم ہو جائے گی تے سارے ٹھیک ہوں گے نہیں آپ نے خبر کے دیتی ہے میری امت 73 فرقہ تقسیم ہو جائے گی 72 جہنمی ہوں گے ایک گروہ جنتی ہوئے گا لپو جنتی گروہ کیڑا ہے تلاش کرو جنتی کیڑا گروہ ہے پہلا گروہ میرے محمد صحابہ دا ادھر مل کے کہیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہو پہلا گروہ ہے میں پوچھنا چاہنا جڑا جنت پہلے گروہ جائے گا جڑا جنتی آندہ پہلا گروہ ہے وہ صحابہ کرام دے وہ صرف کتاب و سنت عمل کر کے جنت جا رہے ہیں میں کیویں من لما کہ پہلا گروہ تے کتاب و سنت عمل کر کے جنت جاوے تے مگروں قیامت تو پہلے حنفی شافی مالکی بن کے کو لوگ جنت اندر جان نہیں جس منج پہ صحابہ جنت میں کھے جس راستے پر وہ گزر کے گئے وہ راستہ بتا کے گئے وہ راستہ کتاب و سنت گئے وہ راستہ اللہ کی وحی گئے وہ ڈریکٹ کتاب و سنت سے تمسک اور تعلق کے ساتھ ہے جنت میں جس راستے سے جنت میں صحابہ گئے اسی راستے پہ ہم جائیں گے جس دروازے سے صحابہ گزرے اسی دروازے سے ہم گزریں گے جس منہج پہ صحابہ تھے اسی منہج پر اب آج ہم ہیں نہ وہ حنفی تھے نہ ہم حنفی ہیں نہ وہ شافی تھے نہ ہم شافی ہیں نہ وہ مالکی تھے نہ ہم مالکی ہیں نہ وہ حملی تھے نہ ہم حملی ہیں نہ وہ بریلوی تھے نہ ہم بریلوی ہیں نہ وہ دیوبندی تھے نہ ہم دیوبندی ہیں نہ وہ چشتی تھے نہ ہم چشتی ہیں نہ وہ سورورتی تھے نہ ہم سورورتی ہیں نہ وہ اتاری تھے نہ ہم اتاری ہیں نہ وہ سیفی تھے نہ ہم سیفی ہیں نہ وہ جامعہ تھے نہ ہم جامی ہیں نہ وہ کرامیہ تھے نہ ہم کرامیہ ہیں نہ وہ قدریہ تھے نہ ہم قدریہ ہیں نہ وہ جناب میریہ تھے نہ ہم میریہ ہیں یہ صحابہ کتاب و سنت پر قرآن و سنت پر قرآن اللہ کی حدیث پر تھے محمد کی حدیث پر تھے سن لیجئے پھر میری دعوت اللہ نے 2 حدیثوں کو آسمان سے نازل کیا ایک اللہ کی حدیث ہے ایک نبی کی حدیث ہے اللہ کی حدیث کو قرآن کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث کو سنت کہتے ہیں ان 2 چیزوں پر صحابہ رہے ان 2 چیزوں پر ہم آج تک موجود ہیں اللہ کی حدیث بھی 30 پاروں کی صورت میں محفوظ ہے پیغمبر کی ایک ایک حدیث ہمارے پاس محفوظ ہے یا کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ پیغمبر کے زمانے میں قرآن زیادہ تھا نعوذ باللہ آج تھوڑا ہے اس لیے کسی اور کی ضرورت پڑ گئی ہے پیغمبر کے زمانے میں حدیثیں محفوظ تھی آج حدیثیں محفوظ نہیں ہے یا یہ دعویٰ کرو اگر یہ دعویٰ تم نہیں کر سکتے قرآن وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا حدیثیں وہی ہے جن کو صحابہ نے بیان کیا پیغمبر کی کھانسی کا ذکر حدیث میں محفوظ ہے آپ کے خراٹوں کا ذکر حدیث میں محفوظ ہے آپ کے ہنسنے کا ذکر حدیث میں محفوظ ہے آپ کے رونے کا ذکر حدیث میں محفوظ ہے آپ کے اٹھنے کا بیٹھنے کا خلوت کا جلوت کا ازواج کے پاس بیٹھنے کا ازواج کے پاس رات رہنے کے تذکرے حدیث میں محفوظ ہے میں کیسے مان لوں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ محفوظ نہیں ہوگا سن لو اہل حدیث کے پاس سارا قرآن بھی محفوظ ہے اور میرے محمد کا ہر سانس بھی اہل حدیث کے پاس محفوظ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے آل الحدیث دا یہ پہلا بنیادی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی نے اس عقیدے دا اظہار ذرا اس جملے کیجئے کہ ہر صحابی نبی آواز ذرا
اچھی کرو، عقیدے دا بھی اظہار ہو جائے، عقیدت دا بھی اظہار ہو جائے کہ ہر صحابی نبی سارے صحابہ جنتی نے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کوئی شک نہیں کہ جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے اور اللہ دے راہ جہاد اور مال خرچ کیتا، اور جڑے بعد ایمان لے آئے درجے شان برابر نہیں لیکن جنتی ہونے بولو برابر. یہ دوسری آیت مبارکہ ہے جڑی اس عقیدے دی وضاحت کر رہی ہے کہ ہر صحابی نبی. ہاں یہ تو سب بولنا ہے، دلیل میں دیونی ہے، تے اگلا جملہ تو سب بولی جاؤنا ہے کہ ہر صحابی نبی. وہ بولو شاباش، ہر صحابی نبی. این اچھی آواز دیو تاکہ پورے وانڈو بچنا این آواز دی چھل ہوئے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. قرآن پاک دی جڑی آیت خطبہ مسنونہ پڑھیے، او دے وچ اللہ تبارک و تعالی فرماندے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. جڑے مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ اور جڑے انہاں تو بعد آئے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ انہاں تے راضی، اے اللہ تے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتہا الانہار، جس جنت نیچے نہراں جاری نے اسا او جنت بنائی ہی صحابہ لئی. انہاں تین گروہاں لئی. یہ آیت اسی نعرے دی تائید اور تصدیق کر رہی ہے کہ ہر صحابی نبی. آپ بولو گے تو پھر گل بنے گی اور بات آگے چلے گی، نہیں تو ویسے بھی میرا ٹائم بہت چند منٹاں چاہیے. ہر صحابی نبی. تسی رہن دیو جڑے اگے بیٹھے ہو نا بیچارے پھنس کے سویر دے، وہ پچھلے بولن دیو بھلا پتہ لگے. تسی یہ پچھلے بھی وہ بول دیں ہر صحابی نبی. ہاں جدوں اے ایمان اور ساڈا عقید ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے، تو صحابہ کرام کس طرح پھر وہ جنتی بڑھے؟ نہ تے او امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو جان دے آئے، نہ انہاں دا تعارف سی امام شافعی نال، نہ ادوں پیدا ہوئے سن امام مالک، نہ ہی احمد بن حنبل. یہ چاروں ائمہ ہجے پیدا نہیں ہوئے. انہاں دی تشریحات، انہاں دی تعویلات، انہاں دی تعبیرات، انہاں دیاں کتاباں، انہاں دی فقاہت ہجے دنیا چ کوئی نہیں. تے پھر بھی ہر صحابی نبی. شاباش، بولو بولو. میں ایک مختصر جائے موضوع ہے چنا ایک گل، ایک پیغام تو انہوں اس کانفرنس دا جڑی دعوت حق کانفرنس ہے نا، ادا نچوڑ سمجھ لو، ادا خلاصہ سمجھ لو، اس دا علامیہ سمجھ لو، اس دا پیغام سمجھ لو کہ ہر صحابی نبی نتیجہ. ہجے چارے امام آئے کوئی نہیں، انہاں دا نام دی پہچان کوئی نہیں، یہ ہجے پیدا کوئی نہیں ہوئے. تے قرآن نے کہہ دیتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنت. حیرانگی دی یہ بات یہ واضح ہو گئی کہ انہاں چوہاں امامہ دا نا علم چ نہ ہوئے، پہچان نہ ہوئے، اے دنیا چ نمی آئے ہون، تے پھر بھی بندہ جنتی بن سکتا ہے جویں مصطفیٰ دے صحابہ جنتی بنے نے. ذرا مل کے ایک کو آواز نہ کہو نا کہ ہر صحابی نبی.
ہجے تقلید کوئی نائی کسی امام دے نام تے مروجہ مذہب تے فرقہ کو نائی بڑھیا صحابہ کرام آئے کامیاب ہوئے اور سارے دے سارے جنتی بن گئے اِذا مطلب ہے کہ امامہ نال پہچان تعارف نوی ہوئے تے بندہ بولو جنتی بن سکتا ہے جنت جا سکتا ہے جنتی ہو سکتا ہے کیونکہ انہاں چوہاں امامہ نو نہ تے صحابہ کرام جان دے سن لہذا نہ پہچان سی نہ انہاں دیاں کتابہ سن تے پورے دا پورا دین صحابہ کول موجود ہے یا نہیں بولو بولو شاباش جدوں چار امام کوئی نہ تے صحابہ کول دین ادھورا آئی یا دین پورا آئی قرآن پاک الفاظ الیوم اکملت لکم دینکم شاباش اچھی پڑھو جنہوں نہیں آؤں دی انہا للہ پڑھو دیکھ لو پھر سبحان اللہ میں آدھا انہا للہ پڑھو جو نہیں آؤں دی تھے اچھی کہو نا سبحان اللہ سنیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صحابہ کرام کو دین کامل مکمل ہے تائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انج نہیں فرمایا الیوم اکملت لک دینکا حالانکہ دین نازل ہویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے جے انج بھی قرآن پاک آ جاندہ نا اکملت لک دینکا کہ اے معبود توہاڈا توہاڈے لئی دین مکمل کر دیتا ہے نہیں لکم دے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نال صحابہ نوی جوڑیا الیوم اکملت لکم دینکم دین تے لے کے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین آیا صحابہ کرام لئی تے اللہ نے کی فرما الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا آج توڑے ہوتے توڑا دین مکمل ہو گیا ہے دین صحابہ کرام ہے صحابہ کرام لئی دین آیا ہے اور پورا دین صحابہ کرام دی زندگی اندر مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے صحابہ کرام نے دو تے عمل کر کے دکھا دیتا ہے جویں مصطفیٰ فرما دے گئے ہمیں قرآن اور حدیث تے عمل کر دے گئے فقہ حنفی موجود نہیں فقہ شافری موجود نہیں نہ شافی نہ مالکی نہ حملی دین دو صورتاں اندر ہے دو چیزاں دے اندر دین موجود ہے ایک قرآن دی صورت دے اندر ایک مصطفیٰ دی حدیث دی صورت دے اندر صحابہ کرام جنتی بھی بن گئے کامیاب بھی گئے قرآن و سنت عمل کر گئے کوئی انج دا مسئلہ نہیں جڑا انہوں نے پیش آئے ہوئے تے دین دے اندر موجود نہ ہوئے قرآن چ نہ ہوئے حدیث پاک اندر نہ ہوئے پھر صحابہ کرام تبا تابعین اعظام نے اسی قرآن حدیث دے ہوتے عمل جاری رکھیا ہے پوری زندگی گزار گئے تابعین اعظام پھر تبا تابعین کرام دنیا تے آئے انہاں بھی قرآن و سنت ڈائریکٹ عمل کیتا ہے بغیر کسی امام دی پہچان دے بغیر کسی امام دی مور تے انہاں بھی عمل کیتا ہے وہ بھی کامیاب گزر گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی بہترین لوگ میرے زمانے دے لوگ نے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم پھر انہاں تو بعد آن والے او بہتر نے پھر انہاں تو بعد آن والے بہتر نے تینہ طبقیاں نو نبی علیہ السلام نے بہتر قرار دیتا ہے ایک صحابہ دا زمانہ ایک تابعین دا زمانہ ایک تبع تابعین دا زمانہ اترے زمانے بہترین زمانے ان اتریاں زمانے اندر فقہ دی کوئی کتاب موجود نہیں ان اتریاں زمانے دے اندر جناب صرف قرآن و حدیث تے عمل ہو رہا ہے کتاب و سنت تے عمل ہو رہا ہے نہ ہی کوئی امام ہے نہ امام دے نام دی کوئی تقسیم ہے نہ کوئی فرقہ بنے دنیا دے اندر صرف کتاب و سنت صحابہ موجود نے صرف کتاب و سنت تابعین موجود نے کیویں کتاب و سنت دے ہوتے تبع تابعین موجود نے آگے بڑھئے پھر کتاب و سنت محدثین کرام نے لئیے امام بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ امام احمد بن حنبل امام شافعی مالک سارے ائمہ کرام نے
ایویں حدیث دے ہوتے ڈائریکٹ عمل کر دے رہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمان دے رہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی میرا مذہب صحیح حدیث ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرمان دے رہے کہ میرا قول قرآن دے خلاف آ جائے میرا قول چھوڑ دے ہو میرا قول حدیث دے خلاف آ جائے میرا قول چھوڑ دے ہو میرا قول صحابی دے قول دے خلاف آ جائے میرا قول دیوار تے دے مارو اللہ اور دے رسول اور صحابہ کرام دے اقوال نو اپنا لو یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیں گے یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ایویں مسجد نبی اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود نے اندر سے حدیث جاری ہے ایویں سامنے روض رسول ہے روض رسول والے اشارہ کر کے فرمایا او لوگوں سنو ہر بندے دی بات نو چھوڑیا بھی جا سکتا ہے ہر بندے دی بات نو لیا بھی جا سکتا ہے اس قبر اندر مدفون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو لیا دے جا سکتا ہے چھوڑیا نہیں جا سکتا جنہاں دی ہر بات طرف آخر ہے جنہاں دی ہر بات دین ہے جنہاں دی ہر بات حجت ہے جنہاں دی ہر بات قابل اطاعت ہے جنہاں دی ہر بات واجب التسلیم ہے کون نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فرمایا کسے مومن مرد عورت نو لائق اختیار ہی نہیں جدوں اللہ دا حکم آ جائے رسول اللہ دا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی کرن دا انہوں کوئی اختیار نہیں قرآن ایک اور آیت پڑھی ہے فرما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اے محبوب من توڑے رب ہون دی قسم ہے جڑا اپنے جھگڑے اندر اختلاف اندر رولے اندر تو ہاڑی بات نو حرف آخر نہ سمجھے وہ مومن نہیں تے من بھی لوے تے تاوی اگر دلوں نہ مننے پھر بھی مومن نہیں قرآن دی تیسری آیت مبارکہ فرمایا یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ہر حال اندر کی ہویا ہے اچھا سبحان اللہ ٹھیک ہے اٹھ کے کنے آکھیا تینوں ایک نو طریقہ ہے توجہ فرمائیے کہا اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر دی اطاعت کرو اگر اولی الامر نہ تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے انہاں دی بات قرآن حدیث دے خلاف آ جائے چھوڑ دے انہاں دی بات چھوڑ دے انہاں دے اقوال اور قرآن و سنت والا جا فردو الاللہ والرسول سنیے آس پاس آنے والے دوستو جڑا پیغام میں دینا چاہنا صحابہ جنتی بڑے نے قرآن و سنت دے عمل کر گے ایدہ مطلب قرآن و سنت بندے نو جنتی بنا دین دی ہے فقہ حنفی نہ ہوئے شافی نہ ہوئے مالکی حملی دنیا چ نہ ہوئے صرف کتاب و سنت ہوئے تے بندہ جنتی بن سکتا ہے جویں محمد صحابہ جنتی بن گئے پھر تابعین جنتی بن گئے پھر تبع تابعین جنتی بن گئے پھر آگے بڑھئے امام احمد بن حنبل بغیر تقلید تو جنتی بن گئے امام شافی بغیر تقلید تو جنتی بن گئے امام ابو حنیفہ بغیر تقلید تو جنتی بن گئے امام احمد بن حنبل بغیر تقلید تو جنتی بنے امام بخاری امام مسلم امام داؤد امام نسائی امام ترمذی ابن ماجہ ڈریٹ کتاب و سنت سے علم حاصل کرتے رہے دلائل دیتے رہے دلائل لیتے رہے دلائل پڑھتے رہے دلائل بیان کرتے رہے مسلک اہل حدیث کی ترویج کا سلسلہ جاری رہا وہی امام بخاری جس نے رفع الیدین پر کتاب لکھی وہی امام بخاری جنہوں نے صحیح
البخاری تو علاوہ صرف مسئلہ رفع الیدین پر الگ کتاب لکھی. مجھے بتاؤ جو آج صرف رفع الیدین کے مسئلے پر کتاب لکھے، کیا زمانہ اسے اہل حدیث نہیں کہتا؟ کیا دنیا اسے اہل حدیث نہیں کہتی؟ پھر میں پوچھتا ہوں، اگر آج کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی عالم، کوئی مصنف، کوئی عالم، کوئی محدث آج رفع الیدین پر کتاب لکھے، اسے اہل حدیث کہا جاتا ہے. اگر امام بخاری رفع الیدین پر بخاری سے ہٹ کے الگ کتاب لکھیں، صرف مسئلہ رفع الیدین پر جزء رفع الیدین لکھیں، تو وہ اہل حدیث کیوں نہیں؟ اگر آج کوئی فاتح خلف الامام پر مناظرہ کرے اہل حدیث کی طرف سے تو وہ اہل حدیث ہو، اور اگر وہ کتاب لکھے تو وہ اہل حدیث ہو. اور اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جزء قرات لکھیں تو وہ امام بخاری اہل حدیث کیوں نہیں؟ امام بخاری کا یہی مسلک، امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک، امام مسلم کا یہی مسلک، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ایک امام ایسا نہیں جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے، ایک تابعی ایسا نہیں جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے، ایک تبع تابعی ایسا نہیں جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے. تابعین میں سے ایک ثقہ تابعی کا نام بتا دو جو رفع نماز تو پڑھتے ہیں رفع الیدین نہ کرے. ثقہ تبع تابعین میں سے ایک تبع تابعی کا نام لے لو جو رفع الیدین نہ کرے. صحابہ کرام 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس سے رفع الیدین نہ کرنا جناب کو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو. جب امام بخاری یہ دعویٰ کرے کہ لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرے، کوئی تابعی ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرے، کوئی تبع تابعی ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرے، کوئی محدث امام ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرے. یہ وہ سنت جس کو امام بخاری کا عمل کرے، یہ وہ سنت جس پر احمد بن حنبل کا عمل ہو، یہ وہ سنت جس پر امام مالک کا عمل ہو، یہ وہ سنت جس پر امام شافعی کا عمل ہو، یہ وہ سنت جس پر امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر پیر عبد القادر جیلانی متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر امام جعفر صادق متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر امام باقر متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر زین العابدین متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر سیدنا حسین ابن علی شہید کربلا متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر امام حسن سید جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر ذوالنورین سیدنا عثمان متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر سیدنا عمر متفق ہوں، یہ وہ سنت جس پر سیدنا صدیق متفق ہوں. پھر سن لو، اگر صدیق یہ عمل پر سنت پر قائم ہے اور سیدنا عمر، عثمان و علی قائم ہے، یہ سنت پر سارے صحابہ اہل بیت قائم ہے، یہ سنت پر سارے تابعین، تبع تابعین اور محدثین قائم ہے، یہ سنت پر آج تک آل الحدیث قائم ہے. یہ لڑی یہاں سے وانڈوں سے جا چلتی ہے، یہاں سے یہ سند چلتی چلتی مدینے میں پہنچ کے جہاں تک مصطفیٰ تک پہنچتی ہے. یہ رفع الیدین وہ عام سنت نہیں ہے، یہ وہ لڑی ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے دانے سارے اہل حدیث ہیں اور جس کے امام محمد مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مسلک حق، مسلک اہل حدیث. شاہ سوار خطابت، شاہ سوار خطابت، مناظر اسلام سید سبتین شاہ نقوی صاحب. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذرا مل کے کہیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی جنت گیا، رفع الیدین کر کے گیا ہے. ہر صحابی نبی بولو، مل کے بولو، ہر صحابی نبی
جنتی جنتی رفع الیدین پر نماز پڑھتے رہے صحابہ کرام، پھر بھی جنتی ٹھہرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو بعد تابعین رفع الیدین کرتے رہے، پھر بھی جنتی ٹھہرے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میں کیڑی کیڑی ہستی دا ذکر کراؤ، میں اپنا ربا گفتگو دا رخ موڑنا چاہنا ایک ہستی وال ایک شخصیت وال جنہوں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ دیتا ہے، ایک شان عطا فرمائی ہو، شان دی روشنی اندر میری گفتگو دا آغاز ہون لگا ہے، ذرا توجہ رکھیے میرے وال۔ صحابہ کرام سارے دے سارے جنتی نے، انہاں صحابہ کرام دے وچوں 10 صحابہ ایسے نے جنہاں نو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنتی کیا ہے۔ قرآن مطلقاً فرمایا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ آپ فرماتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں انہاں جنتیاں دے وچوں چند شخصیات دا نام لے کے نبی علیہ السلام نے اور ممتاز فرمایا انا نبی فی الجنہ، میں محمد مصطفیٰ خود جنت جاؤں گا، و ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و علی فی الجنہ۔ پیغمبر فرمائی جا رہے ہیں 10 صحابہ دا نام آپ نے لیا ہے۔ اے عشرہ مبشرہ کیا جانتا ہے، پیغمبر نے 10 نو جنتی بشارت دیتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ 10 صحابہ جنہاں میرے مصطفیٰ نے مبشر دی حیثیت نال میرے پیغمبر نے انہاں مبشر ٹھہرایا ہے۔ آپ مبشر نے بشارت دینے والے، مبشر کون نے؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی جنہاں میرے مصطفیٰ نے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ پھر انہاں 10 دے وچوں 4 چنیے، آؤ 4 نو چننے آ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو میرے صحابان کریم، میرے جان تو بعد تسی بڑے بڑے اختلافات ویکھو گے، میری امت فرقے تقسیم ہو جائے گی، بڑے بڑے اختلافات ویکھو گے۔ جدوں اختلافات ہو جان تے نبی علیہ السلام فرما سکتے سن کہ جتے کو لگیا ہوتے لگیا رہن دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں تے دوجے دے مسلک نو چھیڑنا نہیں، یہ بھی محبوب نے نہیں فرمایا، بلکہ میں کیا کرنا کہ اپنا مسئلہ چھوڑنا نہیں تے دوجے دے مسئلے نو چھوڑنا نہیں۔ تو ان سمجھ کو نہیں آئی؟ تو ان میں 2 بجے سمجھ آؤ گے۔ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، دوجے دے مسلک نو چھوڑنا نہیں، اپنے نو چھوڑنا نہیں، دوجے دے نو چھوڑنا نہیں، اپنے نو اونج نہیں چھوڑنا، دوجے نو اونج نہیں چھوڑنا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ رلاؤ نہ دعوت حق، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا ہے، باطل دوڑ گیا ہے، کیونکہ باطل دا کم ہی دوڑنا ہے، وہ بھاگ جاندہ ہے، وہ نس جاندہ ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جان تو بعد اسی بڑے بڑے اختلافات ویکھو گے۔ محبوب جی پھر آپ نے فرمایا جدو اختلافات ہو جان ادو حنفی بن جایا جے نہیں، شافی بن جایا جے نہیں، مالکی بن جایا جے نہیں، حملی بن جایا جے نہیں، چشتی بن جایا جے، سہروردی بن جایا جے۔ وہ میرے پیغمبر نے مستقبل دی خبر وحی دے ذریعے تے دے سکتے سن۔ یہ پیغمبر نے فرمایا قیامت تو پہلے عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زمین تے آنا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ اے فرمایا ہے کہ میری اولاد دے وچوں میرے بیٹے حسن دی اولاد دے وچوں ایک امام مہدی پیدا ہوئے گا۔ یہ پیغمبر نے ساری چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ یہ پیغمبر تو بعد امت نے حنفی شافی مالکی حملی تقسیم ہونا ہوندا تے جائز ہوندا تے آپ فرماندے کہ میری امت تقسیم ہو جائے گی تے سارے ٹھیک ہوں گے نہیں۔ آپ نے خبر کے دیتی ہے میری امت 73 فرقہ تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک گروہ جنتی ہوئے گا۔ لبو جنتی گروہ کیڑا ہے، تلاش کرو جنتی کیڑا گروہ ہے۔
پہلا گروہ میرے محمد صحابہ دا ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی جنتی جنتیوں پہلا گروہ ہے میں پوچھنا چاہنا جڑا جنت پہلے گروہ جائے گا جڑا جنتیاں دا پہلا گروہ ہے وہ صحابہ کرام دا ہے وہ صرف کتاب و سنت عمل کر کے جنت جا رہے ہیں میں کیویں من لواں کہ پہلا گروہ تے کتاب و سنت عمل کر کے جنت جاوے تے مگروں قیامت تو پہلے حنفی شافی مالکی بن کے کو لوگ جنت اندر جان نہیں جس منہج پہ صحابہ جنت میں کھے جس راستے پر وہ گزر کے کھے وہ راستہ بتا کے گئے وہ راستہ کتاب و سنت گئے وہ راستہ اللہ کی وحی گئے وہ ڈریکٹ کتاب و سنت سے تمسک اور تعلق کے ساتھ ہے جنت میں جس راستے سے جنت میں صحابہ گئے اسی راستے پہ ہم جائیں گے جس دروازے سے صحابہ گزرے اسی دروازے سے ہم گزریں گے جس منہج پہ صحابہ تھے اسی منہج پر اب آج ہم ہیں نہ وہ حنفی تھے نہ ہم حنفی ہیں نہ وہ شافی تھے نہ ہم شافی ہیں نہ وہ مالکی تھے نہ ہم مالکی ہیں نہ وہ حنبلی تھے نہ ہم حنبلی ہیں نہ وہ بریلوی تھے نہ ہم بریلوی ہیں نہ وہ دیوبندی تھے نہ ہم دیوبندی ہیں نہ وہ چشتی تھے نہ ہم چشتی ہیں نہ وہ سورورتی تھے نہ ہم سورورتی ہیں نہ وہ اتاری تھے نہ ہم اتاری ہیں نہ وہ سیفی تھے نہ ہم سیفی ہیں نہ وہ جامعہ تھے نہ ہم جامی ہیں نہ وہ کرامیہ تھے نہ ہم کرامیہ ہیں نہ وہ قدریہ تھے نہ ہم قدریہ ہیں نہ وہ جناب میریہ تھے نہ ہم میریہ ہیں یہ صحابہ کتاب و سنت پر قرآن و سنت پر قرآن اللہ کی حدیث پر تھے محمد کی حدیث پر تھے سن لیجئے پھر میری دعوت اللہ نے دو حدیثوں کو آسمان سے نازل کیا ایک اللہ کی حدیث ہے ایک نبی کی حدیث ہے اللہ کی حدیث کو قرآن کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث کو سنت کہتے ہیں ان دو چیزوں پر صحابہ رہے ان دو چیزوں پر ہم آج تک موجود ہیں اللہ کی حدیث بھی 30 پاروں کی صورت میں محفوظ ہے پیغمبر کی ایک ایک حدیث ہمارے پاس محفوظ ہے یا کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ پیغمبر کے زمانے میں قرآن زیادہ تھا نعوذ باللہ آج تھوڑا ہے اس لیے کسی اور کی ضرورت پڑ گئی ہے پیغمبر کے زمانے میں حدیثیں محفوظ تھی آج حدیثیں محفوظ نہیں ہے یا یہ دعویٰ کرو اگر یہ دعویٰ تم نہیں کر سکتے قرآن وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا حدیثیں وہی ہے جن کو صحابہ نے بیان کیا پیغمبر کی کھانسی کا ذکر حدیث میں محفوظ ہے آپ کے خراٹوں کا ذکر حدیث میں محفوظ ہے آپ کے ہنسنے کا ذکر حدیث میں محفوظ ہے آپ کے رونے کا ذکر حدیث میں محفوظ ہے آپ کے اٹھنے کا بیٹھنے کا خلوت کا جلوت کا ازواج کے پاس بیٹھنے کا ازواج کے پاس رات رہنے کے تذکرے حدیث میں محفوظ ہے میں کیسے مان لوں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ محفوظ نہیں ہوگا سن لو اہل حدیث کے پاس سارا قرآن بھی محفوظ ہے اور میرے محمد کا ہر سانس بھی اہل حدیث کے پاس محفوظ ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ مسلک حق مسلک اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا سید صفدین شاہ نقوی صاحب یا کوئی دعویٰ کرے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ حدیثیں محفوظ تھیں آج محفوظ نہیں ہے اس لیے فلاں 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 کی ضرورت پڑ گئی اس لیے فلاں ٹوپی کے رنگ کی پگڑیوں کے رنگ کی فلاں جناب ٹوپیوں کے ڈیزائن کی فلاں گدی کی فلاں سجادہ نشین کی فلاں صاحب زادے کی ضرورت پڑ گئی اللہ کی قسم جس طرح قرآن و سنت صحابہ کے لیے کافی تھا آج بھی قرآن و سنت اہل حدیث کے لیے کافی ہے ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی مجھے بولیے ہر صحابی نبی آواز آوے آواز آوے آواز آوے جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی اونچی بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ نہیں اینج نہیں جو نہ مانے وہ ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تو میرے طرح پنجابی والا نعرہ لانے کافروں پر حاویہ ہون کوئی میں لگ رہا تھوڑی کوئی سکت آئی ہے کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ
فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ راضی ہے صحابہ تے. اللہ جی کس چیز تے راضی ہو؟ فرمایا اتباع پر راضی. اللہ کیوں راضی صحابہ پر؟ کہ صحابہ نے قرآن پر عمل کیتا ہے، حدیث پر عمل کیتا ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن و سنت عمل کریے دے کون راضی ہوندہ ہے؟ اچھی بولو کون راضی ہوندہ ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ فرمد نے پیارے اعلان کر دیجئے اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی فتبعونی صرف خالص میری اتباع کرو. نہ کسی امام دا ذکر 30 پارے قرآن دے پڑھو. کیڑے پارے جے ذکر آوے امام ابو حنیفہ امام شافعی مالک احمد بن حنبل. بلکہ میں تے آنا جدوں بچہ پیدا ہونا ہے تے کان دے اندر آگے مولوی کی آندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اتے 10 کے تیرا امام کون ہے؟ آج کن جداس جڑی شرارت تو جا کے 16 سال بعد کرنی ہے، جڑا جوانی تو بعد بچے نو شرارت سمجھانی ہوں کہ آج تیرا فلاں امام ہے، تیرا بزرگ ہے، فلانا تیرا ستان ہے، فلانا تیرا پیر ہے. آج وہ شرارت جڑی 15-16 سال بچے جوانی تو بعد سمجھانا پہ ہے. ایک کن جداس نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس عقیدے تے آئیں جس عقیدے تن اہل حدیث لے آنا چاہتا ہے کہ عبادت اللہ دی طریقہ محمد مصطفیٰ دا. آج کنج تیسرا کوئی نہیں. یہ کنج تیسرا کوئی نہیں تو پھر قبرج بھی کون ہے؟ من ربو کا من نبیوں کا. اتھے بھی تیجا کوئی نہیں، اتھے بھی تیجا کوئی نہیں. کن اندر بھی تیسرا کوئی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر سن لو یہ آغاز پر بھی تیسرا نہیں ہے، اختتام پر بھی تیسرا نہیں ہے، دنیا میں آیا تو تیسرا نہیں ہے، قبر سے دنیا سے گیا تو تیسرا نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء کہیں گے نہیں 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 میرے علاوہ اذهبو الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. اس دن بھی محمد ہو. جنت کا دروازہ نہ کھلے جب تک محمد نہ ہو، سفارش جب تک مصطفیٰ کی نہ ہو، حساب کتاب شروع نہ ہو جب تک مصطفیٰ نہ فرمائے. پھر مجھے بتاؤ کس وجہ سے تیسرے دروازے پہ لاتے ہو مجھے؟ جب میں پیدا ہوا کان میں محمد کا ذکر ہوا، جب آسان ہوئی بلوغت میں پہنچے نماز کا حکم ہوا، پھر محمد کا ذکر ہوا، کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد کا ذکر ہوا. صحابہ نے کسی تیسرے کے بغیر اتباع خالص کر کے جنتی بن گئے، تابعین بن گئے، تابعین بن گئے. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. قبر میں گئے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اسی دین کے بارے میں جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اٹھے قیامت والدن آنکھ کھولی، نکلے اللہ کی عدالت میں. پھر نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی، پھر میرا محمد ہی. پھر جنت کے دروازے پہ پہنچے، اندر سے آواز آئی اے کھلنا نہیں جب تک محمد نے آنا نہیں. پھر مجھے وانڈوں میں بیٹھ کے کہنے دیجئے نہ حنفیہ نہ شافیہ نہ جعفریہ نہ مالکیہ نہ حنبلیہ نہ چشتیہ نہ سہروردیہ نہ اجمیریہ نہ وہابیہ نہ سیفیہ نہ میریہ نہ بریلویہ نہ دیوبندیہ. اللہ کی زمین پر صرف چلے گا تو محمدیہ مل کے کہیے نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ شافیہ نہ مالکیہ نہ حنبلیہ، بس صرف نہیں مل کے صرف. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان مصطفیٰ، صداقت مسلک اہل حدیث، شاہ سوارے کی دعوت، جنرل اہل حدیث حضرت علامہ مولانا سید سبتہ شاہ صاحب نقوی. تسی دو تو ذکر گئے بکریاں ہی چھڑی جاندے ہو جاندے ہو، نہ حنفیہ نہ جعفریہ محمدیہ باقیہ نال کوئی تعلق ہے؟ سارن کا کوئی بھی نہیں، صرف اچھی بولو صرف
محمدیہ محمدیہ کیوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ مصطفیٰ دا ہے، یہ زمانہ مصطفیٰ گئے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دنیا سے گئے، ان کی نبوت رسالت زمانہ ان کی نبوت اطاعت کا ختم ہوا، پھر عیسیٰ ابن مریم تشریف لائے، ان کا زمانہ اطاعت شروع ہوا، مصطفیٰ کی آمد تک وہ جن کے زمانہ اطاعت چلتا رہا، پھر میرے آخری پیغمبر آ گئے، ان کی نبوت کا زمانہ شروع ہوا کیا، حضور دنیا سے گئے، زمانہ نبوت کا رسالت کا شریعت کا اطاعت کا جاری رہا، پھر صحابہ کرام ان کی نبوت کے گواہ بن کے آگے بڑھتے رہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، زمانہ مصطفیٰ کا جاری رہا، آج تک مصطفیٰ کا زمانہ ہے، قیامت تک مصطفیٰ کی اطاعت کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے پر ہی قیامت آئے گی۔ اور طائفہ سمجھ آندی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نہیں مل کے محبت نہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت دو باری آکھنا ہے تے گونج پہ جائے پورے علاقے اندر، تاجدار ختم نبوت تم ہی ہو جنہاں نے ختم نبوت نو منیا، باقی زبانی آندے نے ختم نبوت، میں آنا بڑا سوکھ وجہ تاروے سانو لوگ پہن تسی کون وسیع نسی اہل حدیث مانا کی مانا اللہ دی حدیث والے، نبی دی حدیث والے، میں پوچھنا چاہنا 1450 سال ہو گئے نہیں ٹوٹے ہم محمد مصطفیٰ کے ساتھ حدیث والے کی مانا رسول اللہ والے حدیث والے کہنے لگے تسی بعد اندر آئے ہو، میں کیا بعد ایک میں آئے ہے تسی اہل حدیث لیکن تسی بعد چاہے ہو، میں کیوں ہو سکتا ہے؟ روشنی ادوں دی ہے جدوں دا سورج ہے تے رات دی روشنی ادوں دی ہے جدوں دا چند تے اہل حدیث ادوں دے نے جدوں مصطفیٰ دی اچھی بولیے جدوں دی مصطفیٰ دی حدیث ہے، بندہ کبھی روشنی ہے، روشنی بات اندر آئی ہے، سورج جناب پہلے آئے، روشنی بات اندر آئی ہے، نہیں ہو سکنا، جدوں دا سورج ہے ادوں دی روشنی ہے، جدوں دی حدیث ہے بولو ادوں دے اچھی بولو ادوں دے اہل حدیث نے حدیث پرانی ہے، مصطفیٰ تے نازل ہوئی حدیث وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آؤ تمہید میری مک گئی ہے، تقریر شروع ہونے لگی ہے، توجہ ہے تواڈی ماشاءاللہ۔ قاری بن امین عابد صاحب نے مختصر تقریر کیتی ہے، وہ من لگتا ہے اپنا ٹائم ہی میں نے دے گیا، لہذا میرا 40 منٹ سی 40 منٹ 20 منٹ 5 منٹ نہ پاؤ تو گھنٹہ ہو گیا، تے پھر میرا اضافی نفلی عبادت پاؤ تو گھنٹہ اور پا لو، تجھ نہیں نہ تھکے ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو، سنو پیغام سنیے، اہل حدیث دا پیغام سنیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جان تو بعد میرے صحابہ بڑے اختلافات ویکھو گے، جی محبوب جی ان اختلافات اندر سانو کی حکم ہے، حنفی ہو جانا ہے، شافعی ہو جانا ہے، مالکی ہو جانا ہے، عملی ہو جانا ہے، نہیں، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر میری جدو اختلافات ہو جان تساں کسے امام بزرگاں نہیں لڑنا، محبوب جی کس لڑنا ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا پھر میری سنت نال تے میرے ابو بکر عمر عثمان علی نال چمٹے رہنا ہے، انہاں نال جڑیا رہنا ہے، کیونکہ یہ جنتی نے یا راشدین بھی نے المہدیین بھی نے، ترہ مل کے کہو ہر صحابی نبی جنتی، جدو اختلافات ہو جان علیکم بسنتی، سنت نال چمٹ جانا ہے، خلفاء راشدین نال چمٹ جانا ہے۔ اگلی بات سن لو، نبی علیہ السلام نے چوہاں دے وچوں پھر ایک اور مختصر جامع جی بات فرمائی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں دنیا تو چلا جاواں میرے جان تو بعد دو ہستیاں تساں نہیں چھڑنا، انہاں چمٹے رہنا ہے، جڑیا رہنا ہے، اقتدا کرنی ہے۔ محبوب جی او کیڑے دو؟ فرما ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر دے نال جڑیا رہیا جے، جس چیز تے ابو بکر عمر ہون گے او دے تے جڑیا رہیا، چمٹیا رہیا جے۔
ہن حدیث سنیے تے موضوع میں شروع کراں. فرمایا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. نبی علیہ السلام فرماندے جیڑا میرا عمر ہے نا یہ دے وجود دے اتے دی زبان تے اللہ نے حق نو جاری کر دیتا ہے. تھوڑی کانفرنس دا عنوان کیے دعوت کچھ بولیے دعوت حق تے حق کی دی زبان نال چمٹے ہویا جڑے ہویا ہے علی لسان عمر. فرمایا عمر دی زبان تے اللہ نے حق نو جاری فرما دیتا ہے جا حق بنا دیتا ہے انہوں دی زبان تو جو نکلے حق. ایک عمر شخصیت نو پیش کرنے ہیں میرے توڑے محبوب سیدنا عمر. ہاں شاباش میں نہ لئی جاؤں گا تاکہ شین بار نکل جائے کیونکہ نبی علیہ السلام جے تھے عمر ہوئے تو شیطان نہیں رہنا. سیدنا عمر مل کے کہیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی نے جنہ دی زبان تے حق جاری ہوئے ہے. آؤ عمر دروازے تے چلنے ہیں. جو مسلک عمر کا ہوگا وہی مسلک ہمارا ہوگا. جو سیدنا عمر کا مسلک ہے اس مسلک نو اپنا لینے. آؤ سارے دے سانجے سیدنا عمر سارے پیار کر دے ہو محبت عقیدت اظہار کر دے ہو. سیدنا عمر نو نبی علیہ السلام نے فاروق قرار دیتا ہے. فاروق کون ہوتا ہے؟ حق اور باطل درمیان فرق کرنے والے. عمر جتنا ہوئے گا وہ حق ہوئے گا. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. عمر دی زبان تے اللہ نے وقلب دے دل تے بھی زبان تے بھی حق نو جاری فرما دیتا ہے. گارنٹی رسول اللہ نے دے چھوڑی ہے کہ عمر حق تے رہے گا. عمر دی زبان حق تے رہے گی. عمر دا دل حق تے رہے گا. عمر دے واسطے پھر ایک اور ساڑھے واسطے بڑی عجیب جی گل ہے. یہ غور کرو تو ایک بڑی روحانی جی پاری بات نظر آئے گی. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ تشریف لے گئے جنت اندر معراج دی رات آپ نے سینہ عمر دا محل جنت بنے ہوئے بھی سینہ عمر دا محل بھی جنت بنے ہوئے. رسول اللہ ویکھائے نے گل موکی رولا موک گیا کہ عمر جنتی ہے کیونکہ محل بھی بن چکا ہے. رسول اللہ اپنی اکھا نال ویکھ چکے. پھر آپ نے آکے بیان کر دیتا ہے سارے نے جانا نماز روزہ حج زکاة اعمال جو کچھ اسی کرنا ہے اس واسطے کہ جنت جائیے تے جنت عمر نے جانا ہے یقینی جانا ہے محل ہونا دا بن چکے ہے. رسول اللہ ویکھ چکے نے. پھر پیغمبر فرما گئے لو کانا بادی نبی لکانا عمر. اگر میرے بعد نبوت جاری رہندی تے عمر نبی ہوندہ. پھر نبی علیہ السلام فرما گئے جس رات گلی تو عمر لنگ جاؤ تو شیطان نہیں لنگدہ. پھر نبی علیہ السلام فرما گئے عمر میں اپنی اکھا نال ویکھیا ہے تیرے کولوں سارے شیطان نس رہے نے بھاویں شیطان جنت چون بھاویں انسانہ چون. سیدنا عمر دی زبان تے دل تے اللہ نے حق جاری کر دیتا ہے. آؤ پھر عمر نو ویکھی جانے ہیں عمر نو پڑھی جانے ہیں. عمر جنتی بھی ہے عمر حق تے بھی ہے. عمر نو ویکھے جانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیرت نو پڑھنے ہیں عقیدے نو پڑھنے ہیں منہج نو پڑھنے ہیں. حق واضح ہو جائے گا حق عمر کے ساتھ ہوگا. اگر تمہارا عقیدہ سینہ عمر نہ رل جائے تو تسی سچے ہو گے. تے جے سینہ عمر نہ توڑا عقیدہ نہ رلے پھر غور کیجئے. پھر اپنے گربان جھانکیے اپنے مسلک تے غور کیجئے نظر ثانی کیجئے کہ غلطی تے نہ لگ گئے. کیونکہ نبی علیہ السلام فرما گئے 72 فرقے میری امت جہنم میں جاسن. لبو تلاش کرو حق والا گروہ کیڑا ہے. ان حدیث تے غور کرنے حدیث دی روشنی اندر بات رو میں آگے بڑھانا. حدیث صحیح البخاری اندر ہر بندے نے ہر اہل حدیث نے خاص کرے روایت سنی ہوندی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ دے اندر آئے. بیت اللہ اندر آگے حجر اسود دے سامنے کڑے ہوئے تے حجر اسود چومن لگے تے بڑا تاریخی جملہ کیا واہ عمر تیری شان تو قربان جاواں. واہ عمر تیری غیرت تو قربان جاواں. واہ عمر تیرا عقیدہ توحیدی غیرت قربان جاواں. جب حجر اسود نو چومن دی واری آئی واہ عمر تیرے عقیدہ تے تیری عقیدت تیری محبت تیرا مسلک تے منہج تے قربان جائیے. حضور کی فرما گئے سن ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب. عمر دی زبان تے حق جاری ہے. ہن حق نکلنے لگے جے سینہ عمر دے جلال پڑھو سینہ عمر دا جلال ویکھو سینہ عمر دے جذبات ویکھو سینہ عمر دی عقیدہ توحید نال پیار ویکھو سینہ عمر دی غیرت ویکھو. اپناؤ اہل حدیثو سینہ عمر دی غیرت نو. سینہ عمر نے کی فرمایا ہے فرمایا اے حجر اسود
بڑا منظر ہو سی سامنے حجر اسود ہو سی عمر فاروق کول کھڑو کے آندے اے حجر اسود اے حجر اسود تو نفع دا مالک بھی نہیں تے نقصان دا مالک بھی نہیں تو نفع دا مالک نہیں تو نقصان دا مالک نہیں او حقیقہ پانا لے ہو او فیروزے پانا لے ہو او کڑے پانا لے ہو او علی دے ملنگ بننا لے ہو ضرورت تو زیادہ کپڑے پانا لے ہو یا ضرورت دے بھی کپڑے لا دین والے ہو ملنگ بنن والے ہو مجذوب بنن والے ہو کڑے پا پا کے کہن والے ہو کہ اے کڑا پاؤ تے اے چھلا پاؤ تے جناب بواسیر نہ ہو سی چھلا انگلی پاؤ بواسیر نہ ہو سی میں نے یہ نہیں سمجھے ساری زندگی نہیں سمجھے میں سمجھا کے بھی تھکا تے پڑھ کے بھی تھکا انگلی چھلا انگلی پاؤنا بواسیر نہ ہو سی تو ان کو نہیں سمجھے میں چھلا انگلی پاؤنا ہے تو بواسیر انگلی دا تے بواسیر دا جوڑ کیڑا ہے رابطہ کی ہے انگلی دا تے بواسیر دا کتے یاد ہے خطیب سن تے انہاں دتا ٹائم تے او آخری دن فون کو نہ سنن آمن کوئی نہ مولا عمر فاروق شاہ صاحب بیٹھے نہ فون کیتا انہاں کہا جی وہ بیمار ہے نہیں آ سکتے انہاں دے کسے دوست نے فون چکیا با وہ بیمار ہے تو وہ نہیں آ سکتے انہاں کہا نہیں آ سکتے بیمار ہے میری گل تے کراؤ وہ کہنے لگے وہ بیمار ہیں انہاں بواسیر ہے وہ نہیں آ سکتے انہاں کہا میری گل تے کراؤ انہاں کہا انہاں بواسیر ہے انہاں کہا گل منہ نال کرنی تو انہاں سمجھا ہاتھ چھلا پاوے رہندا ہے پڑھو سیدنا عمر نو کس کیڑا مسلک جڑا عمر فاروق نال کھڑا ہے اے حجر اسود تو نفع دا مالک بھی نہیں تو نقصان دا مالک بھی نہیں لیکن میں تینوں بوسا دیونا ہے تے کیوں دیونا ہے تے کس وجہ تو دیونا ہے انہوں آندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ نہیں غیرت مندی تو ایک پتھر ہے حالانکہ جنت جو آیا ہویا پتھر ہے تے نبی علیہ السلام دی سی حدیث ہے قیامت والے دن وہ دے دو اکھا ہون گیاں تے ہوٹ ہون گے تے وہ بولے گا تے جنہیں چمیا وہ دے حق کی گواہی ہوئے گی اتنا عظیم پتھر یہ او نفع نقصان دا مالک نہیں پھر ایران دا پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں پھر کربلا دی مٹی سامنے رکھ کے سجدہ کرنے والے مشرکو سامنے مٹی رکھ کے ہوتے سجدہ ریز ہونے والے مشرکین بتاؤ کی کوئی چیز کہ میں نفع نقصان دی مالک ہو سکتی ہے جے او نفع نقصان حجر اسود مالک نہیں میں تنوں بوسا کیوں دینا ہے جے میں نہ ویکھیا ہوندا محمد مصطفیٰ نو تنوں بوسیا دینیا میں کدے تنوں بوسا نہ دینا کدے تیری تقبیل نہ کرنا کدے تنوں بوسا نہ دینا اس واسطے بوسا دیتا ہے کہ میں مصطفیٰ نو ویکھیا ہے مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے آپ دی اطاعت سمجھ کے یہ عقیدہ الحدیث دا جو سینہ عمر نہ ہے سینہ عمر دی زبان تے بھی آگ سینہ عمر تے دل تے بھی آگ تے پھر اے مسئلہ بھی آگ اے عقیدہ بھی آگ لہو دعوت الحاق اللہ دی پکار حق باقی ساریاں پکارا باطل نے بس اللہ دی پکار حق کے اللہ ہی مشکل کشائے وہی حاجت روائے وہی نفع نقصان دا مالک ہے وہی داتا ہے اور داتا کوئی نہیں اینج کچھ نہیں ہوندہ تے اینج شرک بھی ختم نہیں ہوندہ یہ کبھی اللہ داتا ہے سارے مندن اللہ داتا ہے اللہ حاجت روائے یہ سارے مندن حاجت روائے اللہ مشکل کشائے یہ تے سارے مندن اللہ مشکل کشائے یہ بھی سارے مندن غوث اللہ ہے یہ بھی سارے مندن ساری کنات دا خالق تے مالک تے رازق اللہ ہے اینج نہیں رولا مقدر رولا تا مقدر ہے پہلے لا پڑھئے لا الہ الا اللہ نفی کیجئے بعد پہلے بعد یہ ثبات ہوئے گا پہلے نفی ہوئے گی اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں توحید اینو کیا جاندا ہے اللہ تو علاوہ داتا کوئی اللہ داتا ہے اے تے ہے یہ دا انکار نہیں انکار نال انج کرنا ہے کہ اللہ ہے اور کوئی نہیں اللہ داتا ہے علی اجویری داتا بولو مل کے بہت داتا کوئی نہیں اللہ غوث ہے اللہ تو علاوہ کوئی غوث نہیں پیر ابتر کا جانی غوث نہیں کوئی گنج بخش نہیں سب دا انکار کیجئے نفع نقصان دا مالک حجر اسود نہیں تے کوئی اور نہیں ہو سکتا جو عقیدہ سیدنا عمر دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے بس اے میری تقریر ہن شروع ہون لگی ہے تمید مکی ہے جو عقیدہ سیدنا عمر دا ہے وہی عقیدہ
نہیں ہن میرے موضوع شروع ہونے لگا ہے، جے تو ساتھ دیتا ٹھیک نہیں تو میرے پاس کیوں عقیدہ سیدنا عمر دا ہے وہی عقیدہ لفظ اہل حدیث تو سائنی واری کہنا ہے کہ کم از کم 500 واری ہو جاوے سڑی تقریر اندر جو عقیدہ سیدنا عمر دا ہے وہی عقیدہ نہیں مل کے کہیے جو عقیدہ سیدنا عمر دا ہے وہی عقیدہ جو عقیدہ سیدنا عمر دا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب ہی عمر فاروق دے دل تے زبان تے اللہ نے حق نو جاری کیتا ہویا ہے عمر نو پڑھیے سیدنا عمر نو پڑھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیرت نو پڑھیے کردار نو پڑھیے جے عقیدہ پڑھ لیا ہے آؤ ایک اور سیدنا عمر دی غیرت تو انہوں وکھاواں توجہ فرمائیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت ہے آپ دے زمانہ خلافت اندر اللہ دے راہ اندر جہاد دا سلسلہ جاری سی بڑے دور دور صحابہ کرام مجاہدین کمانڈر جہاد واسطے نکلے ہوئے سن ایک کمانڈر نے ایک صحابی نو جناب پیغام دے کے تے قاصد بنا کے بھیجیا کہ کافی دن ہو گئے نے سنو اللہ دے راہ جہاد کر دیا کوئی نہ کوئی بندہ خبر لے کے مدینے جانا چاہیے تاکہ امیر المومنین نو پتہ چلے جہاد دا سلسلہ جاری ہے اللہ دے راہ بڑی فتوحات ہو رہی ہیں علاقے فتح ہو رہے ہیں ایک بندہ قاصد بن کے پیغام لے کے سیدنا عمر کو مدینے آیا سیدنا عمر بیٹھے نے ملیا کہنے لگے جی میں فلاں علاقے تو آیا جہاد اللہ دے راہ اندر جاری ہے تساں قافلہ بھیجیا سی میں نو کمانڈر نے واپس بھیجیا تو نو خبر دینے واسطے فلاں ملک فتح ہو گیا فلاں جزیرہ فتح ہو گیا فلاں علاقہ فتح ہو گیا فلاں جناب ملک فتح ہو گیا میں فتوحات یہ خبریں دے رہے ہیں سیدنا عمر جلال چاہے جذباتی محبت جا کے کہنے لگے یار کوئی اینجی دی گل دس پورے جہاد اندر کوئی نہ کوئی بڑا اہم واقعہ بھی ہو جانا ہے ہر سفر دا کوئی نہ کوئی اہم واقعہ ہونا ہے لہذا کوئی اس واقعہ تنو کوئی نہ جڑا تنو جناب تنو اچھا لگے ہوئے پیارا لگے ہوئے کوئی واقعہ سنا ہے جہاد دے کیویں اللہ دی رحمت ہوئی کیویں برکت ہوئی کیویں فرشتے نازل ہوئے کیویں اللہ دی نصرت آئی کیویں اللہ دی مدد آئی کیویں علاقے فتح ہوئے ذرا دسو وہ کہنے لگا قاصد ہے امیر عمر یہ تساں پوچھ لیا ہے ایک واقعہ بڑا عجوبہ پیش آیا فرمایا دسو فرمایا جدوں سی جہاد کر رہا سا دوران جہاد ایک قلعہ فتح ہویا اس قلعے اندر سی مال غنیمت اکٹھا کر رہا سا ایک اساں کمرے چ باری کھولی او دے وچ ایک کتاب پئی سی جویں مال غنیمت کفار دا لٹیا ہویا مال او اکٹھا چھوڑیا ہویا مال اساں اکٹھا کر رہا سا او دے اندر ایک سن کتاب ملی ہے امیر عمر کی پوچھ دے ہو وہ اسی کتاب لے کے آئے جدوں رات نو جہاد ختم ہویا مرکہ ختم ہویا اساں خیمے اندروں کتاب پڑھی اساں کھولی ایک نے پڑھی تے بقیہ نے سنی اے امیر عمر کی پوچھ دے ہو بڑی روحانی کتاب تھی وہ بڑے اس میں قصے تھے بڑے واقعات تھے پھر ہماری روزانہ روٹین بن گئی روایت بن گئی سویرے سے جہاد کرتے تھا شام جدو خیمے چاندے سا تھوڑی جے دل لان لی تھوڑے جے ایمان تازگی واسطے نہ اسی او کتاب پڑھ دے سا ایک پڑھتا سی باقی سن دے سا بڑے روحانی وہ دے قصے تے واقعات سا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سن دے گئے تے نال چہرہ غصے اندر آندا گے واقعہ یاد ہے نا عمر نو تورات والا او تورات والا واقعہ سیدنا عمر نو یاد ہے سیدنا عمر دا جلال جذبات چہرے دا رنگ بدلتا گیا تے ادھر جلاد نو آواز دیتی جا کوڑا چک کے لے آؤ کوڑا لے کے آیا فرمایا اے دی پشت کوڑے مار کہنے لگا امیر المومنین میں اتنا لمبا سفر کر کے راستے کی رائے جہاد میں رہا پھر میں اتنے دنوں بعد واپس آیا اور خبر لے کے خوشخبریاں لے کے آیا اور تسی میں کوڑے مروا رہے ہو سیدنا عمر نے فرمایا میں تجھے کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ تم نے قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کے ہوتے ہوئے وہ کتاب کھولی کیوں پڑھی کیوں رات کو پڑھ کے تم وہ کتاب سوئے کیوں اگر تم نے قصہ ہی پڑھنا تھا تو سورہ یوسف کیوں نہ پڑھی عمر کے ہوتے ہوئے کوئی قرآن و سنت کے علاوہ کتاب پڑھی جائے گی تو عمر نہیں مانیں گے اس کتاب کو اور تجھے کوڑے ماریں گے یا اللہ ایک بارے عمر نو بھیج دیتا کہ اجرا والے چوکے کوڑے لگ دے ہوئے کوئی مولوی ادھروں کتاب لئی پھرتا ہے آدھا میری نیلی ہے دو جاندہ میری صحابی ہے تیسرا آدھا میری قالی ہے یہ ساری کتابیں سن لو جو میڈیا عام ہوتا جا رہا ہے وقت آ رہا ہے اور ضرور آئے گا ہم یہ ساری کتابیں لوگوں سے چھین لیں گے اور ان کے ہاتھ میں قرآن دیں گے مصطفیٰ کی حدیث دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان عمر فاروق رضی اللہ تعالی
ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. سیدنا عمر بھی یہی فرماندے سن کتاب و سنت کی موجودگی اندر کوئی کتاب نہیں چلے گی. یہی مسلک اہل حدیث ہے. ذرا مل کے کہیے جو عقیدہ سیدنا عمر دا ہے وہی عقیدہ. ذرا مل کے کہیے جو عقیدہ سیدنا عمر دا وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے. سیدنا عمر دا ہے زمانے تو پہلے زمانہ خلاف سیدنا صدیق دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو قبیلے نے ایک بنو غطفان ایک بنو اسد ہے. دو قبیلے اکٹھے ہو کے یہودیاں دے قبیلے کے عیسائیاں دا قبیلے دو قبیلے اکٹھے ہو کے سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق کو لائے. کہنے لگے ابو بکر اسی لڑتے رہے رسول اللہ دے خلاف لڑتے رہے تمہارے خلاف لڑ کے ہم تھک گئے. بندے اپنے بڑے مروا بیٹھے اسی ان سلو چانے زمین بن کے جزیہ دے کے ٹیکس دے کے روانگے اور تواڈی حکومت اسلامیہ نو قبول کرانگے. سیدنا عمر رضی اللہ کول بیٹھے نے. سیدنا صدیق انہوں نال مخاطب نے یہودیوں کے سردار عیسائی قبیلے کے سردار دونوں کے ترجمان بڑے بڑے بندے آگے بیٹھے سیدنا صدیق نال بات کر رہے. سیدنا ابو بکر نے فرمایا جے سلو کرنی ہے کوئی گل نہیں جڑا نہ لڑے اسی او دے نال لڑدے نہیں سلو کر لو لیکن شرائط ساڑی آن گیاں. فرمایا دسو تواڈی شرائط کیڑیاں نے. فرمایا میری ایک شرط ہوئے گی ساڑی اسلام والے دی شرط ہوئے گی کہ جیڑا بندہ توجہ فرمائے جیڑا بندہ تواڈے ہتھوں اج تک ساڈا مسلماناں دا قتل ہویا ہے او دا خون بہا تے دیت دینی پے گی. تے جیڑا بندہ اساں تواڈا مارے او دا خون رائے گا گے او تے کافر ہے او دے خون دی کوئی قیمت نہیں. جڑے تساں ساڈے اج تک بندے مارن انہاں دا خون بہا دینا پے گا انہاں دی دیت دینی پے گی. وہ کہنے لگے امیر المومنین ابو بکر ساڑھے گئے بھی بقول توڑے جہنم میں توڑے گئے بھی توڑے بقول جنت ہے. اساں تیڑے توڑے مارے او شہید تے جڑا تساں ساڑھے مارے او مقتول تے اساں توانو دیت دیونی ہے تساں نے دیت کو نہیں دیونی. سیدنا ایک گلتے نہیں کوئی سجدی پھبدی کوئی جڑدی نہیں. صدیق فرمان لگے نا سلو کرو جے سلو کرنی ہے تے دیت تے دینی پے گی. جدوں انہاں کیا نا ٹھیک ہے پھر سلو جو کرنی ہے تسی بناؤ اساں کتنے بندے توڑے مارے دی کتنی دیت بن دی ہے بناؤ. وہ دیت جدو بنان لگے نا رک کے سنیے. سیدنا عمر آگے ہوئے کانج لگے سیدنا صدیق نال فرمایا ابو بکر جی عمر رسول اللہ دے زمانے کئی قبائل نال سلو ہوئی نبی پاک نے کافر نال سلو کرن دے وقت جڑے انہاں دے ہتھوں بندے ساڑھے شہید ہوئے ہونا کدے حضور نے دیت لئی آئی کوئی دلیل ہے تواڈے کو؟ فرمایا ابو بکر دلیل کوئی. ابو بکر فرمان لگے نہیں ہے عمر دلیل کوئی نہیں. فرمایا دلیل نہیں تو پھر تسی کس بنیاد پہ کر رہے ہو یہ بات یہ کس بنیاد پہ دلیل کیا ہے؟ سیدنا صدیق نے فرمایا عمر پھنسے ہوئے نے کافر دلیل دی لوڑ کیڑی ہے کچھ آ رہی ہے یاد نہیں نہ رہی پیسہ آن دے معیشت ساڑی کمزور ہے اصلہ ساڑے کول کوئی نہیں انہیں کول مال لے آن دے. سیدنا عمر نے فرمایا دلیل. سیدنا صدیق نے فرمایا دلیل کوئی نہیں. فرمایا سن لو امیر المومنین توڑی شان تے عزت عظمت اپنی جگہ لیکن یہ دلیل نہیں ہوئے گی تو عمر نہیں مننے گا. دلیل نہیں ہوئے گی تو عمر نہیں مننے گا. دلیل نہیں ہوئے گی تو عمر نہیں مننے گا. دلیل تو عمر دلیل مانگ رہے صدیق سے. او وانڈو والے دوستو عمر دلیل مانگ رہے صدیق سے. کوئی ماتھے پہ تیوری نہیں آئی کوئی ناراضگی غصہ نہیں ہوا. اسی دلیل مانگی ہے لڑتے کیوں؟ بڑے سے دلیل مانگی جا رہی ہے. صدیق سے بڑا محمد کی امت میں کوئی نہیں. دلیل مانگی جا رہی ہے. امام ابو حنیفہ سے دلیل لینا ایمان ہے. امام شافعی سے دلیل مانگنا ایمان ہے. امام احمد بن حنبل امام مالک جعفر صادق امام نقی تقی موسیٰ قادم سے دلیل مانگیے. دلیل کے بغیر دین نہیں ہے. دلیل مانگیے. ہم بھی کہتے ہیں آؤ ہم سے دلیل مانگو. ہم ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہیں؟ دلیل دیں گے نہیں دے سکے تو چھوڑ دیں گے. رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ دلیل مانگیے. ہم دلیل دیں گے. ہم تورک آخری تشہد میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ دلیل مانگیے. جلسہ استراحت کی دلیل مانگیے. دو سجدوں کے درمیان دعا کی دلیل مانگیے. حمدن کثیرن پڑھنے کی دلیل مانگیے. پاؤں جوڑنے کی دلیل مانگیے. جرابوں پر مسح کی دلیل مانگیے. سفر میں 2 نمازیں زور اثر اکٹھی پڑھنے کی دلیل مانگیے. مغرب عشاء اکٹھی پڑھنے کی سفر میں یا بارش میں دلیل مانگیے. جاری بارش میں اللہ صلو فی الرحال کہنے کی ہم سے دلیل مانگیے. 8 تراویح پڑھنے کی ہم سے دلیل مانگیے. 1 وتر پڑھنے کی ہم سے دلیل مانگیے.
اونچی آمین کہنے کی ہم سے دلیل مانگیے، ہم سے جو ہم عمل کرتے ہیں اس پر ہم سے دلیل مانگیے، دلیل دیں گے تو عمل کریں گے، دلیل نہیں ہوگی تو مسئلہ چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم دلائل رکھتے ہیں پھر ہم پوچھ سکتے ہیں تم سے کہ قبر پر اذان جو تم دیتے ہو اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ جو چھت پہ چڑھ کے 20 ستمبر کو اذانیں دلوائی ہیں تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ہم بدعت کہتے ہیں تو چیختے چلاتے کیوں ہو؟ تم نے جناب ہر سال ہر نئے انداز میں بدعت کو جاری کیا، ہم کیا پوچھ سکتے ہیں جشن کی دلیل کیا ہے؟ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں بازاروں میں عید منانے پھرنے کی دلیل کیا ہے؟ عید تو ہوتی ہے نماز کے ساتھ، عید تو ہوتی ہے خطبے کے ساتھ، یہ عید کیسی ہے جو بازاروں کو میں پھرنے کی وجہ بنا پھر چل کے واپس آنے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ کل کی دلیل کیا ہے؟ 7ویں کی دلیل کیا ہے؟ 21ویں کی دلیل کیا ہے؟ 40ویں کی دلیل کیا ہے؟ 11ویں کی دلیل کیا ہے؟ تقلید کی دلیل کیا ہے؟ بتاؤ تم سے دلیل مانگے تو ناراض کیوں ہوتے ہو، غصے کیوں ہوتے ہو؟ آج کی کانفرنس کا خلاصہ سن لیجئے، بڑی ٹوپی ہو، بڑا جبہ ہو، بڑی اونچی پگڑی ہو، دلیل مانگو۔ دلیل کے بغیر دین نہیں ہے، دلیل کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ دلیل مانگو، دلیل قرآن ہے، دلیل حدیث پاک ہے۔ صدیق سے عمر فاروق دلیل مانگ رہے، کیا دلیل ہے؟ کافروں سے صلح کرتے ہوئے مقتولین شہداء کی دیت لینے کی دلیل کیا ہے؟ صدیق نے فرمایا دلیل کوئی نہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا میں نہیں مانوں گا۔ صدیق نے دونوں سرداروں کو، قبیلوں کو، سرداروں کو بلا کے کہا ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، لہذا یہ شرط کاٹ دو، یہ شرط مٹا دو۔ شاید میرا عمر نہیں مانتا۔ دونوں قبیلوں کے سردار اٹھ کے کہنے لگے شرائط ختم ہو گئی، کلمہ پڑھا کوئی محمد کا غلام بنا دو۔ دلیل مانگتے ہو، بڑے سے دلیل مانگتے ہو، یہ تمہارا اسلام ہے تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں قبائل مسلمان ہو گئے۔ دلیل آج بھی ہم آخری جملہ یہی آپ سے کہنا چاہتے ہیں، لے آؤ ہماری ساری کتابیں جو آج تک ہندوستان پاکستان میں آل الحدیث علماء نے لکھی ہے، وہ ساری کتابیں ہم سے حکومت مانگے، ہم حکومت کے حوالے کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے علماء اہل حدیث کی ساری کتابیں علماء بریلویہ دیوبندیوں کے حوالے کرے کہ ان کے اندر جو کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ نشاندہی کرو۔ یہ اہل حدیث کی کتابیں، ان میں جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کی نشاندہی کرو، جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو جلا دو، اس کو مٹا دو، ہماری کتابوں سے ختم کر دو۔ ہمارا وہ بات نہیں ہے، ہماری وہ غلطی ہے، ہمارا مسلک نہیں ہے، کسی عالم کی خطا ہے، ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارا مسلک قرآن ہے، سنت ہے۔ جب ہماری کتابیں صاف ہو جائیں، ساری باتیں قرآن و سنت کے خلاف جو وہ کاٹ دی جائے، پھر علماء بریلویہ شیعہ دیوبندیہ کتابیں اہل حدیث علماء کے حوالے کی جائیں، ہم نشاندہی کرے اور ان باتوں کو مٹا دیا جائے، ان باتوں کو ختم کر دیا جائے جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اور اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو، جب کوئی اس طرح کا مقام آ گیا، تمہاری کتابیں کھنگال لی گئی اور ان کی کتابوں کو کھنگال لیا گیا، ساری باتیں کتاب و سنت کے خلاف کاٹ دی جائیں گی تو پھر سارے مسلک دفن ہو جائیں گے، تمہارا مسلک پھر بھی قائم رہے گا۔ کیوں؟ قرآن قائم رہے گا، محمد کی حدیث قائم رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔